بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 402 کا کریں گے لیکچر نمبر 25۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ورکنگ میموری کے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ ورکنگ میموری کا جو کنسیپٹ ہے، جن بچوں نے پچھلا لیکچر سنا ہوا ہے ان کو بڑے آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ میموری سے ریلیٹڈ یہ جو ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں نا، یہ ان لیکچرز کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پچھلا لیکچر سنا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا لیکچر جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں تو پہلے لیکچر نمبر 24 کو سنیں، بہت سارے بیسک کنسیپٹس وہاں پہ آپ کو سمجھ آئیں گے، تب آپ لوگوں کو یہ والا لیکچر آج کا سمجھ میں آئے گا۔ ورکنگ میموری کے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ ہماری وہ میموری جو کہ انفارمیشن کو ہولڈ بھی کرتی ہے اور اس کو پروسیس بھی کرتی ہے، یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے ورکنگ میموری۔ کسی بھی اسپیسیفک ٹائم پہ آپ جو چیز سوچ رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں آپ جو انفارمیشن استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے کانشیس میں ابھی اسٹل موجود ہیں، چل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ لوگوں کی ورکنگ میموری ہوتی ہیں۔ اس کو ہم لوگ شارٹ ٹرم میموری بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیڈلی نے جو ہے نا وہ ماڈل تھوڑا سا ڈفرینٹ دیا تھا۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے ماڈل پڑھا تھا، یعنی کہ ایٹکنسن اور شفرن نے جو ماڈل دیا تھا وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ ہم لوگوں کے ماڈلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حوالے سے۔ آج ہم لوگ بیڈلی کا جو ماڈل ہے اس کو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ بیڈلی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایٹ اے ٹائم 2 کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ماڈل ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو کوگنیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے جتنے بھی ذہنی کام ہوتے ہیں، یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرنے بس آپ لوگ اسی کے ساتھ چپکے رہیں گے، آپ کوئی اور کام کر نہیں سکتے۔ آپ لوگ لینگویجز کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم آپ لوگ میتھس کے پرابلمس کو سالو بھی کر سکتے ہیں۔ فیکٹ بنیادی جو ہمارے ارد گرد جو پایا جاتا ہے، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ ایٹ اے ٹائم 2 ٹاسک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بیڈلی نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ہمارا جو شارٹ ٹرم پروسیس ہے یہ ڈائنامک ہونا چاہیے اور اس میں مختلف قسم کے کمپوننٹس ہونے چاہیے جو کہ کمپوننٹس الگ الگ فنکشن کرتے ہوں، کیونکہ تبھی پاسبل ہے نا 2 ٹاسک اکٹھے ہونا جب ہمارے شارٹ ٹرم میموری کے مختلف قسم کے کمپوننٹس ہوں اور ڈفرینٹ کمپوننٹس ڈفرینٹ کام کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں۔ شارٹ ٹرم جو کمپوننٹ ہوتا ہے میموری کا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ورکنگ میموری، جو کہ ہم لوگ نے پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا اس کا ہم لوگ انٹروڈکشن لیا تھا۔ ورکنگ میموری کو ہم لوگ ڈیفائن اس طرح سے کر سکتے ہیں: A limited capacity system for temporary storage and manipulation، یعنی کہ عارضی طور پہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے اور انفارمیشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جو ایک ایسا سسٹم جس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ورکنگ میموری، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ بیڈلی نے یہ کہا تھا کہ اگر شارٹ ٹرم میموری کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلا ہم لیکچر میں کیا کہتے ہیں، ایٹکنسن اور جو شفرن ماڈل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میموری کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی۔ اس میں ہم لوگوں نے ملر کا جو 7 ڈیجٹس کا کنسیپٹ ہے، میجیکل 7، وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ مختلف قسم کے اسپرلنگ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے مختلف قسم کے ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کو دیکھا تھا۔ بیڈلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شارٹ ٹرم میموری کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی۔ اگر لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی تو جب آپ لوگ ایک کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ساری کی ساری جو شارٹ ٹرم میموری کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ فل اپ ہو جاتی، اور وہ فل اپ ہونے کی وجہ سے دوسری ٹاسک کے لیے تو کیپیسٹی ہی نہ ہوتی۔ خاص طور پہ وہ ٹاسک جن کا تعلق شارٹ ٹرم میموری سے ہوتا ہے، جو کہ شارٹ ٹرم میموری کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹاسک تو پھر ہونا پاسبل ہی نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے پارٹیسپینٹس کو یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنی میموری میں نمبرز کے ایک اسٹرنگ بھی شارٹ ٹائم کے لیے وہ رکھ سکتے تھے اور ساتھ میں دوسرا کام بھی کر سکتے، جیسے کہ پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، پرابلمس کو سالو بھی کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ نمبرز کو یاد بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے بیڈلی یہ کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میموری کی جو پروسیس ہے وہ ڈائنامک ہے اور اس میں مختلف قسم کے کمپوننٹس ہیں اور ہر کمپوننٹ کے مختلف قسم کے ٹاسک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ مزید ورکنگ میموری اور شارٹ ٹرم میموری کا کنسیپٹ دیکھتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میموری کا کنسرن ہوتا ہے مینلی کہ بہت ہی چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے جو انفارمیشن کو اسٹور کرنا، یہ کام ہوتا ہے شارٹ ٹرم میموری کا۔ لیکن ورکنگ میموری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو مینیپولیٹ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو مختلف قسم کے جو ذہنی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام کرنا، یہ سارے ورکنگ میموری کا کام ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم میموری کا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سنگل ہی کمپوننٹ ہوتا ہے، صرف ایک وہ کمپوننٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر ہم لوگ ورکنگ میموریز کو نام دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مختلف قسم کے کمپوننٹس اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بیڈلی یہ کہتے تھے کہ بیڈلی کے جو ورکنگ میموری ماڈل ہے، اس میں مین آپ لوگوں نے کون سی بات یاد رکھنی ہے، ہیڈنگز جن کی بیس پہ آگے یہ پورا لیکچر آپ لوگوں کو چلے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ورکنگ میموری کے اندر 3 طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فونولوجیکل لوپ، اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ سن کے یا لفظوں کے تھرو جو آپ لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے یہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔
اور اس کو اسٹور کرتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ، یعنی کہ جو چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں، چیز کی لوکیشن، ڈسٹینس وغیرہ، چیز کی شیپ وغیرہ، یہ ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو اسٹور کرنا ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کا کام ہوتا ہے. اور ان دونوں پیڈس کے درمیان ایک تیسری چیز جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سینٹرل ایگزیکٹو، جو کہ ان سارے پروسیسز کو چلا رہا ہوتا ہے. اب ہم لوگ مزید تھوڑی سی ڈیٹیل میں ورکنگ میموری کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن. آپ لوگوں کو کمپوننٹ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کمپوننٹ کے مین کنسیپٹس کا اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. بیڈلی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امیڈیٹ میموری ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ جو ابھی موجودہ ٹائم پہ جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی جو میموری ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کے، یہ ایسا سسٹم ہے جس میں مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں. عارضی طور پہ انفارمیشن کو ہولڈ بھی کرتا ہے، اس کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے. ورکنگ میموری میں جو انفارمیشن کی جو مینیپولیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ 3 کمپوننٹس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے فونولوجیکل لوپ، دی ادر از اے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ، اینڈ تھرڈ ون از اے سینٹرل ایگزیکٹو. اچھا، اب ہم لوگ آگے اس کو بیڈلی کی جو ساری ریسرچ تھی اس کی بنا پہ یہ ایویڈنس ملا تھا کہ جو ورکنگ میموری ہے یہ صرف کوئی ایک نہیں ہے، ایک چیز سے مل کے نہیں بنی. اگر مختلف قسم کے نمبرز کی اسٹرنگ وغیرہ اور جو ریزننگ ٹاسک ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک تو اسٹرنگس کو بھی دیکھ رہا ہے اور دوسرا آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ریزن دینا ہے کہ کون سی چیز ٹرو ہے کون سی فالس ہے، وہ ٹاسک کروایا گیا تھا. جیسے BA دکھایا گیا تھا، B کے بعد A آ رہا تھا. اب یہ دکھانے کے بعد پوچھا جانا تھا کہ A B دیکھ کے بتائیں یس ہے یا نو ہے. تو A B کا جو BA میں تو آنسر یس دینا تھا، لیکن اگر A B دکھایا جائے تو اس کا آنسر نو دینا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے 2 پروسیسز ہو رہے ہیں نا میموری کے اندر. ایک تو ہم لوگ نمبرز کی اسٹرنگ کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرا ہم لوگ ریزن ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیوں یہ چیز کریکٹ ہے، دوسری چیز کیوں فالس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو ایک کنسیپٹ تھا، یہ جو اسٹرنگ، اور دوسرا بیڈلی یہ کہتے ہیں کہ جو نمبرز کی جو لینتھ ہے نا، یعنی کہ نمبرز کی کتنی بڑی اسٹرنگ ہے، یہ میٹر نہیں کرتی، یہ ایررز نہیں بڑھاتی. یہ والی جو اسٹڈی تھی یہ اپوزٹ تھی ملر کے 7 جو میجک 7 کا انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا اس کی. کیونکہ میجک 7 کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ ایٹ اے ٹائم 7 یا +-2 یعنی کہ 5 سے لے کے 9 تک کے آئٹمس ہیں جو آپ لوگ شارٹ ٹرم میموری کے اندر ایزیلی اسٹور کر سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کی وہ اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. لیکن بیڈلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کوئی لینتھ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس سے کوئی ایررز وغیرہ نہیں ہوتے، چاہے جتنی بھی لمبی جو ہے وہ لوپ آ جائے. اب ہم لوگ سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے فونولوجیکل لوپ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کسی بھی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک جتنی ساؤنڈز آپ لوگوں کی میموری کے اندر آپ لوگ اس کو پرسیپٹ کر رہے ہیں جو موجود ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فونولوجیکل لوپ. جیسے آپ لوگ مختلف قسم کی کنٹری کی نیمز پروناؤنس کر سکتے ہیں، برما، گریس وغیرہ، اس کو آپ لوگ جلدی آپ لوگ پروناؤنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ اگر نام ہو تو بھی آپ لوگ ان کو جلدی ریہرس کر سکتے ہیں. بلکہ لیکن اس کے برعکس اگر لمبے نام آپ کو دے دیے جیسے کہ سوئٹزرلینڈ، اس طرح سے، تو اس کے یہ جو زیادہ بڑے جو نمبر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لمبے نام ہوتے ہیں، اس کو آپ لوگوں کو ریہرس کرنا پڑتا ہے. اور یہ تب تک آپ لوگ اس کو ریہرس کرتے رہیں گے، مطلب ریہرس آپ لوگ کیوں کریں گے؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کی فونولوجیکل لوپ سے کھو نہ جائیں. جو شارٹ نیمز ہیں اور خاص طور پہ جو کہ آپ لوگ فیملیئر بھی ہوتے ہیں، ان کو تو آپ لوگوں کو ریہرس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو آپ لوگ ریہرس کر رہے ہوتے ہیں نا چیز کو یاد کرنے کے لیے، وہ کام کس کا ہوتا ہے؟ وہ فونولوجیکل لوپ کا ہوتا ہے. آپ لوگ ریہرس کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کی فونولوجیکل لوپ جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے. یہاں پہ پروننسیشن ٹائم کا ایک کنسیپٹ دیکھا گیا ہے. ریسرچر نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پروننسیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اور ریکال کی ایکوریسی میں بہت زیادہ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے چیز کو پروناؤنس کرنے میں کتنا ٹائم دیا، جتنا زیادہ آپ لوگ ٹائم دیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ لوگ اچھے سے اور ایکوریٹلی ریکال کر پائیں گے. یہ وہی بات ہے نا، جتنا زیادہ آپ لوگ یاد کریں گے چیز کو، اتنی زیادہ آپ لوگوں کو اچھے سے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گی. چاہے آپ لوگ ان لفظوں کو اونچی آواز میں کرتے ہیں یا آپ لوگ دل میں کرتے ہیں، سائلنٹلی آپ لوگ کرتے ہیں، جیسے بھی آپ لوگ کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے فونولوجیکل لوپ کی ہم لوگوں نے بات کی، یعنی کہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آوازوں کے ساتھ، یعنی کہ بول کے چیز کو یاد کرنا، سننا، یہ ساری چیزیں. دوسرا جو ہمارا جو آئٹم ہوتا ہے ورکنگ میموری کا، دیٹ از اے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسکیچ پیڈ ویژول اور اسپیشل دونوں طرح کی انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. ویژول وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے، چیز کی شیپ کیسی ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ ساری چیزیں. اسپیشل کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے ڈسٹینس پہ چیز پڑی ہے، آپ لوگوں کو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے. یہ اسپیشل کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اسکیچ پیڈ ہے اس کی مدد سے آپ لوگ کمپلیکس سینس کو دیکھ سکتے ہیں، ویژول انفارمیشن کو آپ لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ لوکیٹڈ ہے. اس کی بھی فونولوجیکل لوپ کی طرح لمٹ اس کی جو ہے نا وہ اسٹوریج جو ہے نا وہ اس کی لمیٹڈ ہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اب ویژول آپ کوئی بھی چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, اس کی اپیرنس کیسی ہے, وہ نظر کیسے آتی ہے, اور سین کے اندر اس کی پوزیشن کیسی ہے, کون سی چیز آگے ہے, کون سی پیچھے ہے, کون سی دور ہے, کون سی قریب ہے, یہ سارے کی ساری پکچر کو سمجھنا, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کے اندر جا کے اسٹور ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ انفارمیشن جو کہ وربل اسٹیمولائی سے آپ لوگوں کو ملتی ہے, لیکن ہوتی کیا ہے, وہ ویژول انفارمیشن ہوتی ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ میں ہی جو ہے وہ اسٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی آپ لوگوں کو بول کے بتا رہا ہے بھائی یہ چیز وہاں پہ پریزنٹ تھی, ہم لوگ پہاڑ سے گئے تو پہاڑ کے رائٹ سائڈ پہ یہ تھا, لیفٹ سائڈ پہ یہ تھا, آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک امیج بنتا چلا جا رہا تھا نا وہ سن کے, تو وہ بھی آپ لوگوں کا ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ میں ہی اس میں انوالو ہوتا ہے. تیسرا جو ہم لوگوں نے کمپوننٹ پڑھا دیٹ از اے سینٹرل ایگزیکٹو. سینٹرل ایگزیکٹو کیا کرتا ہے, فونولوجیکل لوپ سے, ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ سے, ایپیسوڈک بفر سے اور لانگ ٹرم میموری سے, ان چاروں جگہوں سے آنے والی تمام تر انفارمیشن کو اکٹھا کرتا ہے, پھر انفارمیشن کو پلان کرتا ہے, کوآرڈینیٹ کرتا ہے, لیکن یہ خود انفارمیشن کو اسٹور نہیں کرے گا. اسٹور کس میں ہوگی, لانگ ٹرم میموری میں اسٹور ہوگی. ٹھیک ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ ساری کی انفارمیشن اکٹھی کرنا, پلاننگ بنانا کہ کون سی چیز کہاں پہ اسٹور کرنی ہے, چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا, یہ سارا کچھ سینٹرل ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. چوتھی جو چیز اس ساری میموری کے اس ماڈل کے اندر, بیدلے کا جو ماڈل ہے اس کے اندر پائی جاتا ہے ایپیسوڈک میموری. جب پہلے جو الین بیڈلے نے جو پہلا ایک ماڈل دیا تھا, جو کہ ہم لوگ اوریجنل ماڈل اوپر دیکھ چکے ہیں, جس میں انہوں نے صرف 3 ہی کمپوننٹس بتائے تھے کہ ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ ہوتا ہے, فونولوجیکل لوپ ہوتا ہے اور سینٹرل ایگزیکٹو ہوتا ہے. یہ ماڈل دینے کے 25 سال کے بعد بیڈلے نے چوتھا کمپوننٹ ورکنگ میموری کا انٹروڈیوس کروایا تھا, جس کو ایپیسوڈک بفر کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ایپیسوڈک بفر کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیمپریری سا اسٹور ہاؤس ہوتا ہے, عارضی طور پہ ایک ایسا اسٹور ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ جو فونولوجیکل لوپ, ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ اور لانگ ٹرم, ان تینوں کی طرف سے آنے والی تمام تر انفارمیشن جہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے اور آپس میں کمبائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس ٹیمپریری اسٹور ہاؤس کے اندر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایپیسوڈک بفر. اب ہم لوگوں نے پڑھا کس طرح سے کمپوننٹس ہوتے ہیں. یہ کمپوننٹس آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حوالے سے, شارٹ کے حوالے سے, ایم سی کیوز کے حوالے سے سارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب ہم لوگ فنکشنز کی طرف آ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے ورکنگ میموری کی جو بات کی تھی, اس کی جو ہم لوگوں نے کمپوننٹس ہم لوگوں نے پڑھے, ان کمپوننٹس کا فنکشن کیا کیا ہوتا ہے. کونراڈ اور ہل نے اسٹڈی کی تھی, انہوں نے کچھ لسٹ پریزنٹ کی تھی. ایک لسٹ تھی جس میں تمام کے تمام نیمز کی جو ساؤنڈز ہیں وہ سملر تھیں, جیسے سی, ٹی, ڈی, جی, وی, بی. اور ایک وہ لسٹ تھی جس میں ڈفرینٹ ساؤنڈ کے نیمز تھے, جیسے سی, ڈبلیو, کیو, کے, آر, ایکس, اس طرح سے. پارٹیسپینٹس نے ان لیٹرز کو زیادہ اچھے سے ریکال کیا تھا جن کی ساؤنڈز ڈفرینٹ تھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سملر ساؤنڈز ہوتی ہیں نا, جو کہ سننے میں ہمیں سملر لگ رہی ہوتی ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں جب وہ آئٹمس کو ریہرس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فونولوجیکل لوپ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, کیونکہ جو آپ لوگ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے, کون سی چیزیں ملتی جلتی ہیں, یہ سارا کچھ فونولوجیکل لوپ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بس اس میں اتنی سی انہوں نے. فونولوجیکل لوپ ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم نے کوئی نیا ووکیبلری کا ہم نے کوئی ورڈ دیکھا اپنی لینگویج میں, یا ہم نے فورن لینگویج میں کوئی بھی نیا ہم لوگوں نے ورڈ دیکھا, تو فوراً سے آپ لوگوں کا فونولوجیکل لوپ ایکٹیو ہوگا. آپ لوگ میتھمیٹکس کی کیلکولیشنز وغیرہ کر رہے ہیں, یا آپ لوگ پرابلمس وغیرہ کو سالو کر رہے ہیں, جس میں آپ لوگوں نے نمبرز کو یاد رکھنا ہے یا دوسری انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, یا آپ لوگوں نے کوئی ایسا کمپلیکس کام کرنا ہے جس میں آپ لوگوں نے اس کام سے ریلیٹڈ پہلے سے آپ لوگوں کو ملی ہوئی انسٹرکشنز کو آپ لوگوں نے ساتھ میں یاد رکھنا ہوتا ہے. ان ساری چیزوں میں آپ لوگوں کو فونولوجیکل لوپ ہی جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کا کام کیا ہوتا ہے. بیڈلی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ فٹ بال گیم کو سنیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ ڈرائیو کر رہے ہوں گے نا کیلیفورنیا کے فری وے پہ, تو وہاں پہ وہ فٹ بال کی گیم کو ساتھ ساتھ سنیں گے. اب گیم کو سمجھنے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے کہ جیسے جیسے سن رہے تھے تو اپنے مائنڈ میں سین کریٹ کر رہے تھے. تو امیجز کو کریٹ کرنا یہ کام کس کا ہوتا ہے, ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کا ہوتا ہے. انہوں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جب یہ امیجز کو کریٹ کر رہے تھے تو کار جو ہے ان کی وہ اپنی لین سے ہٹ رہی تھی. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں سائیکالوجی کے اور جتنے بھی دوسرے سوشل سائنسز کے ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر فونولوجیکل لوپ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. لیکن انجینئرنگ, آرٹ اور جو آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ ڈسپلنس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ ویژول کوڈنگ اور اپنے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کو زیادہ تر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے اسپیشل کمپوننٹس بھی یوز ہو رہے ہیں اور ویژول کمپوننٹس بھی یوز ہو رہے ہیں. ہم فنکشنس کی بات کریں نا, یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے فنکشنس بتائے فونولوجیکل جو کہ یہ فنکشن ہوتے ہیں, ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ جو ہے اس کا یہ فنکشنس ہوتے ہیں.
ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کو آپ لوگ ایوری ڈے لائف میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ اسکیچ پیڈ آپ لوگوں کو الاؤ کرتا ہے کہ کسی بھی سین کے بارے میں بریف سا جو امیج ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے اس کو دوبارہ سے ریکال کر سکتے ہیں جب آپ لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں. تو جب آپ لوگ کوئی لوکیشن ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ لوگ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، اپنے جگزا پزلس کو آپ لوگ سالو کر رہے ہیں، یہاں پہ ان ساری چیزوں میں بھی آپ لوگوں کا ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ ہی استعمال ہوتا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کا کیا کام ہوتا ہے؟ اٹینشن کو فوکس کرنا کہ کس انفارمیشن کو زیادہ اٹینشن دینی ہے، کس چیز کو یاد کرنا ہے، اسٹریٹجیز کو پلان کرنا، کیسی چیز کو یاد رکھنا ہے، انفارمیشن کو ٹرانسفارم کرنا لانگ ٹرم میموری میں، ادھر ادھر سارا بیہیویئر کو کوآرڈینیٹ کرنا. اگر کوئی ارریلیونٹ انفارمیشن ارد گرد سے مل رہی ہے تو اس کو بالکل سپریس کرنا تاکہ وہ جو ہے نا وہ کانٹامینیٹ نہ یا انٹرفیئر نہ کر سکے آپ لوگوں کے کاموں میں. جب آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کرنا، یہ ساری کی ساری جتنے بھی کام ہیں یہ سینٹرل ایگزیکٹو کے کام ہوتے ہیں. لیکن سینٹرل ایگزیکٹو پہ کم ریسرچ ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فونولوجیکل لوپ. چوتھا جو ہم لوگوں نے کمپوننٹ پڑھا دیٹ از ایپیسوڈک بفر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ سننے والی انفارمیشن جو آپ لوگوں نے سنی، آپ لوگوں کی ویژول اسپیشل ہر طرح کی جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اور جو لانگ ٹرم میموری سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ ساری کی ساری ایپیسوڈک بفر میں کمبائن ہوتی ہے. تھیوریٹیکل پرابلمس کو سالو کرنا، انفارمیشن کو مینیپولیٹ کرنا، نئی پرابلمس کو سالو کرنا، فیوچر کے بارے میں پلاننگ وغیرہ کرنا، یہ سارا کا سارا آپ لوگوں کا ایپیسوڈک بفر کا کام ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے کام کرتے ہوئے آپ لوگ آڈیٹری ویژول اسپیشل ہر طرح کی انفارمیشن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ فنکشنز ایک لانگ کوسچن آپ لوگوں کا ہو گیا کہ بڈلی کے کمپوننٹس کون کون سے تھے. آپ لوگوں کو سارے کمپوننٹس میں نے پڑھائے. اس کے بعد اگلا آپ لوگوں کا لانگ کوسچن ہوگا کہ فنکشنز بتائیں بڈلی کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ورکنگ میموری کے وہ بتائیں. یہ بھی ہم لوگوں نے کوسچن کر لیا. اگلا اب جو ہے نا ہمارا وہ ہے ورکنگ میموری اور برین. یعنی کہ جب آپ لوگوں ورکنگ میموری جب آپ لوگوں کی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، جب آپ لوگوں چیز پڑھ رہے ہوتے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس میں برین آپ لوگوں کا کیسے کام کر رہا ہوتا ہے. برین کی سارے اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے مختلف قسم کے میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں. ایک میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے برین ایبلیشن کا. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ میتھڈز آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، آپ لوگوں کی ایم سی کیوز کے لیے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. برین ایبلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اینیملز ہوتے ہیں نا، وہ اینیملز جن کا برین ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے ان کے بیہیویئر کو اینالائز کیا جاتا ہے. اور اگر ہیومنس کے ڈیمیج برین کو اینالائز کیا جائے تو وہاں پہ جو میتھڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسوسیشنز ان نیورو سائیکالوجی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ اینیملز کی جو سنگل نیورونز ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیل. اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے برین کے الیکٹریکل سگنلز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اور اگلا جو میتھڈ ہے دیٹ از اے برین امیجنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی برین کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے، دیٹ از اے برین امیجنگ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اسٹڈی کیا جاتا ہے. اچھا، اگر ہم لوگ میموری کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو اس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میموری میں کوئی چیز ہوئی اس کے بعد ڈیلے آتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ میموری آپ کی سکسیزفل تھی تو انسان دوبارہ سے اس کو یاد کر لیتا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا. اب یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں کون کون سے ایریاز ہمارے انوالو ہوتے ہیں برین کے، یہ دس از ویری امپورٹینٹ. میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر دوں گی ایریاز الگ سے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہیں ہیڈنگس کون کون سے ایریاز اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پری فرونٹل کارٹیکس کو ریموو کر دیا جائے تو پرفارمنس کم ہو جاتی ہے. یہاں سے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ جو پری فرونٹل کارٹیکس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے شارٹ ٹرم میموری میں یا ورکنگ میموری میں انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کے لیے. جو بچے جن کی عمر ابھی 8 ماہ سے کم ہوتی ہے ان کے سامنے سے اگر چیز کو ہٹا دی جائے تو ان کو یوں لگتا ہے جیسے وہ چیز دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کو فوراً سے بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا پری فرونٹل کارٹیکس ابھی صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا 8 ماہ کی عمر تک. ٹھیک ہے. اسی لیے چیز کو بریف سے ٹائم پیریڈ تک یاد رکھنے کے لیے کون سی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ ہمارا پری فرونٹل کارٹیکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد نیورونز کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نیورونز ہوتے ہیں ان کی وہ ایکٹیویٹڈ رہتے ہیں اگر کوئی آبجیکٹ ایون کے ریموو بھی کر دیا جائے. اب جب آپ ورکنگ میموریز کا کیا سے تعلق ہوتا ہے، برین کیسے کام کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ نیورونز جن کا تعلق ورکنگ میموری کے ساتھ ہوتا ہے وہی نیورونز ہمیں برین کے دوسرے ایریاز میں بھی نظر آتے ہیں. جیسے کہ پرائمری ویژول کارٹیکس میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا جو برین ہے وہ ویژول سگنلز ریسیو کرتا ہے. اس کے بعد ٹیمپورل اور پیراٹل ایریاز بھی انوالو ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ
ویژول انفارمیشن پرائمری ویژول کارٹیکس سے یہاں پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں, آپ نے وہ چیز دیکھی تو وہ سگنلز کہاں جائیں گے, پرائمری ویژول کارٹیکس تک. پھر پرائمری ویژول کارٹیکس سے آگے کہاں جائیں گے, ٹیمپورل اور پرائٹل ایریاز تک جائیں گے. اب جو پری فرونٹل کارٹیکس ہوتا ہے ایریا ہمارے اس پورے برین کے ایریا کے اندر, اس کا بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے ورکنگ میموری کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب کسی انسان سے ورکنگ میموری کا کام کروایا جائے تو یہی دیکھا گیا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی پری فرونٹل کارٹیکس کے اندر ہوتی ہے زیادہ. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ایریاز انوالو ہوتے ہیں, جیسے فرونٹل لوب بھی انوالو ہوتا ہے, اس کے بعد پرائٹل لوب کے بھی کچھ ایریاز انوالو ہوتے ہیں, اور جو سیریبلم ہوتا ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے ورکنگ میموری کے اندر. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ایگزامپلس یہ صاحب بتائیے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنی میموری کے لیفٹ سائڈ پہ زیادہ, یہ والا جو ٹاسک ہے نا, یہ والا ایک یہ لوور ہائی والا, یہ لیفٹ اور سائڈ کے یہاں پہ ان بارز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. خیر میں یہ 1 منٹ میں ذرا دیکھ لوں گی آپ لوگوں کو امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. چلے آپ لوگوں کو مین سا کنسیپٹ دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں اگر کوئی کویسچن ایسا آتا بھی ہے تو. اچھا, پارٹیسپینٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے لیفٹ سائڈ پہ جو انفارمیشن دی جائے گی نا, جو ڈسپلے آئے گی ٹیسٹ کے ڈسپلے پہ, وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اس میں کیا تھا کہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو تھا وہ ریڈ ٹرائی اینگلس دکھائے جاتے تھے, اور 2 ڈسپلے دکھائے جاتے تھے, سیم ہوں یا وہ ڈفرینٹ ہوں. اب ایک وہ ڈسپلے ہوتا تھا جس میں 2 ریڈ ٹرائی اینگلس ہوتے تھے ڈسپلے کے دونوں سائڈوں پہ, اور دوسرا وہ ڈسپلے ہوتا تھا جس میں دونوں سائڈوں پہ بلو ٹرائی اینگلس ہوتے تھے. پارٹیسپینٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بلو ٹرائی اینگلس کو اگنور کرنا ہے. 2 گروپس اس میں رکھے گئے تھے. ایک وہ گروپ جن کی ہائی میموری کیپیسٹی ہوتی ہے, یہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ گروپ اس میں لو میموری کیپیسٹی کے لوگ اس میں رکھے گئے تھے, یعنی کہ وہ جو کہ اپنی ورکنگ میموری میں تھوڑے سے آئٹمس جو ہے وہ ریٹین رکھ سکتے ہیں. اب پہلے تو جب دیکھا گیا تھا, جب صرف ریڈ ریکٹینگلس پریزنٹ کروائے گئے تھے, تو اس وقت ہائی اور لو کیپیسٹی یعنی کہ دونوں طرح کے پارٹیسپینٹس کی پرفارمنس بالکل سیم ہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ 2 بلو ریکٹینگلس کو ایڈ کر دیا گیا تھا, وہاں پہ ہائی کیپیسٹی کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کی پرفارمنس پہ کم افیکٹ آیا تھا, اور جو لو جو کیپیسٹی کے جو تھے پارٹیسپینٹس, ان کا جو ہے وہ رسپانس وہ زیادہ بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ جو ہائی کیپیسٹی کا جو گروپ ہوتا ہے وہ ڈسٹریکٹرز کو اگنور کرنے میں زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے, اس لیے جو بلو اسٹیمولس تھا یعنی کہ جو ارریلیونٹ اسٹیمولس تھا وہ جگہ نہیں بنا پایا ورکنگ میموری کے اندر. اب یہ جو اٹینشن کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ کس چیز کے اوپر اٹینشن دینی ہے, کس چیز کے اوپر اٹینشن نہیں دینی, یہ کام ہوتا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کا. کنکلوژن یہاں سے یہی جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ جن لوگوں کے سینٹرل ایگزیکٹو زیادہ بہتر ہوتے ہیں وہ اٹینشن زیادہ بہتر طریقے سے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ MCQs آپ لوگوں نے اتنا سا جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے. اچھا, ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں. اس میں جو ٹاسک تھا وہ 2 طرح کا رکھا گیا تھا, جس میں فونولوجیکل لوپ بھی انوالو تھا اور ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ بھی انوالو تھا. اور یہ سارے جو ٹاسک ہیں دونوں طرح کے, اس کو کوآرڈینیٹ کون کروا رہا تھا, سینٹرل ایگزیکٹو کوآرڈینیٹ کروا رہا تھا. سینٹرل ایگزیکٹو ہیلپ کرتا ہے انسان کو کہ وہ ریڈیو, یعنی کہ اس کو انسان کو کیا تھا, وہ ریڈیو بھی ادھر سے جو ہے وہ اس کی بھی آواز آ رہی تھی, اور ادھر سے جو ہے نا جہاں سے اس کو انسٹرکشنز وغیرہ دی جا رہی تھیں وہ ادھر سے بھی آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اب اس انسان نے انسٹرکشن سننی ہے تو ظاہر سی بات ہے ریڈیو کے میسج کو تو اس کو اگنور کرنا پڑے گا. تو سینٹرل ایگزیکٹو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ ریڈیو کے میسج کو اگنور کر سکے اور اٹینشن کو فوکس کر سکے ڈائریکشنز سننے میں. ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کیا کرتا ہے کہ وہ ویژول اور اسپیشل انفارمیشن کو ہینڈل کرتا ہے, اسی لیے یہ ویژول امیجری کو پروسیس کرنے میں انوالو ہوتا ہے, کیونکہ انسان جب کوئی انسٹرکشن وغیرہ سن رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس نے اپنے مائنڈ میں امیج بنایا ہوا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ آگے جو ہے نا چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے, اس میں ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ ہی انوالو ہوتا ہے. اس میں جسٹ اتنی سی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ وہ والے آئٹمس یا جو ہوتے سیم ہی ہیں لیکن وہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ پوزیشن سے دکھائے گئے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے دکھایا گیا ہوتا ہے نا, اس کو پرسیپٹ کرنے میں آپ لوگوں کو کتنا ٹائم ملتا ہے. جو چیز آپ لوگوں کو کم روٹیٹ کر کے دکھائی جاتی ہے اس کو پرسیپٹ کرنے میں آپ لوگوں کو کم ٹائم لگتا ہے, اور جو زیادہ روٹیٹ کروا دی جاتی ہے وہ اس کو پرسیپٹ کرنے میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. جیسے فار ایگزامپل پہلے یہ شیپ تھی نا, اس شیپ کو جسٹ اس طرح سے روٹیٹ کیا گیا, اس طرح سے یہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ 2 سیکنڈز لگے تھے انسان کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ اس پیر کی شیپ آپس میں بالکل سیم ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ چیز کو بہت زیادہ روٹیٹ کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے, یہاں پہ 140 ڈگری کا ڈفرینس ہے, تو یہاں پہ سمجھنے کے لیے 4 سیکنڈز لگے تھے. پارٹیسپینٹس جب بھی پرابلمس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مائنڈ میں اس چیز کی امیج کو روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مینٹل روٹیشن. مینٹل روٹیشن جو کام ہے, یہ کام ہے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کا, کیونکہ اس میں آپ لوگ اسپیس میں ویژولی آپ لوگ چیز کو روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر. اس میں ریسرچرز نے ایک ٹیسٹ سچویشن بھی کریٹ کی تھی. انہوں نے اسٹوڈنٹس پہ مختلف قسم کے پریشرز ڈالے تھے. ریسرچرز نے ازائن کیا تھا, ایک اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ یہ کنٹرول گروپ ہے, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایگزام سٹارٹ ہونے سے پہلے 10 منٹ تک بالکل خاموش آپ نے بیٹھنا ہے. دوسرا جو اسٹوڈنٹ تھا اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ایگزام شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ تک آپ نے پیج کے اوپر سب کچھ لکھنا ہے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بچے جنہوں نے جو رائٹنگ والا جو گروپ تھا ان کی زیادہ اچھی پرفارمنس تھی ایز کمپیئر ٹو دا کنٹرول گروپ. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے اپنی ساری ٹینشن نکال چکے تھے نا. ٹھیک ہے, آگے ہمارے پاس فونولوجیکل لوپ کے اوپر جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں. فونولوجیکل سملیرٹی افیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں کو اور ورڈس کو ہم لوگ آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں جن کی آوازیں آپس میں سیم ہوتی ہیں, جیسے کہ ایف اور ایس, ان دونوں کو لوگ آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں. یہاں پہ آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا گیا تھا آڈیٹری کوڈنگ کا. فونولوجیکل سملیرٹی افیکٹ تبھی ہوتا ہے کہ جن لفظوں کو آپ لوگ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں اپنے فونولوجیکل اسٹور پارٹ کے اندر, وہ کہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ فونولوجیکل لوپ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. فونولوجیکل لوپ کے فونولوجیکل اسٹور پارٹ کے اندر آپ لفظوں کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, تبھی فونولوجیکل سملیرٹی افیکٹ ہوتا ہے. ورڈ لینتھ افیکٹ کرتی ہے ہماری میموری کو. ہماری میموری جو ہوتی ہے وہ شارٹ ورڈس کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لانگ ورڈس. اس کے بعد ویسے یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا, یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز ہیں, جیسے یہ ورڈ لینتھ افیکٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, آڈیٹری کوڈنگ کیا ہوتی ہے. فونولوجیکل لوپ کو اسٹڈی کیا تھا جب اس کو ڈسرپٹ کیا گیا تھا. اس میں کیا تھا کہ انسان کو کہا گیا تھا کہ تم آئٹمس کو ریہرس کرو. جب وہ آئٹمس کو ریہرس کرا تھا تو بار بار نا دی 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 کی آواز, ارریلیونٹ ساؤنڈ ہے نا, وہ بار بار اس کے سامنے ریپیٹ کی جا رہی تھی. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ارریلیونٹ ساؤنڈس کی ریپیٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آرٹیکولیٹری سپریشن ہوتا ہے, جس سے انسان کی میموری ریڈیوس ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ریہرسل کے دوران اسپیکنگ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو رہے تھے. ایک اور جو ورڈ لینتھ افیکٹ دیکھا گیا تھا, اس میں 1 سیلیبل جو ورڈز ہوتے ہیں ان کی لسٹ کو یاد کرنا زیادہ آسان تھا ایز کمپیئر ٹو دا لانگ ورڈس, کیونکہ جو شارٹ ورڈس ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی فونولوجیکل لوپ کے اندر زیادہ اسپیس چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ریہرسل کے لیے. تو کیونکہ ورڈ شارٹ ہے, اسپیس زیادہ بچ جائے گی فونولوجیکل لوپ میں, تو آپ آسانی سے آپ لوگ ریہرسل کر لیں گے. تو جب دی دی کی آواز وہاں پہ سنائی جا رہی تھی بندے کو, تو وہاں پہ کیا تھا کہ جو ریہرسل کے لیے جو جگہ تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اور جو شارٹ ورڈ کا جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ وہاں سے ایلیمینیٹ ہو گیا تھا. اچھا, یہ ہم لوگوں نے ویژول اسپیشل اسکیچ پیڈ کا بھی دیکھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے فونولوجیکل لوپ کا بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپیریمنٹ ایک دیکھا تھا. یہ ایکسپیریمنٹ بس آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. آگے یہ ایپیسوڈک بفر کا جو کنسیپٹ ہے, یہ یہاں پہ وہی کچھ لکھا ہوا جو ہم لوگ ایپیسوڈک بفر کے ٹاپک میں اوپر پڑھ چکے ہیں, وہی یہاں پہ انہوں نے دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کر دیا. اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں. اگلا جو لیکچر نمبر 26 ہے اس میں ہم لوگ لانگ ٹرم میموری کے بارے میں بات کریں گے. تب تک دیجیے اجازت. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا, ویڈیو کا شیئر لازمی کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ آپ سب لوگوں کے پیپرز میں آپ کو 100% عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.